بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے سبق امتحان جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اور اس کی معروضی اور اس کے سوالات آپ کو بتائے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے اس سبق امتحان کا خلاصہ سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا، میں آپ کو خلاصہ اس لیے سمجھاتا ہوں، اس لیے زبانی بتاتا ہوں، کرداروں کے ساتھ سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا رٹا وہ نہ لگانا پڑے، اور بغیر رٹا کے جو ہے آپ خلاصہ لکھ پاؤ۔ تو بیٹا، خلاصہ ہوتا بھی وہی ہے جو اپنے الفاظ میں لکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کتاب کے اوپر سے جو ہے نا وہ رٹا لگا لیا اور ان الفاظ کو جو ہے نا لکھ لیا۔ حقیقت میں خلاصہ وہی ہوتا ہے جو اپنے الفاظ میں لکھا جائے۔ تو آج ہم جو ہے وہ سبق امتحان کا خلاصہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سبق کے بھی میں نے کچھ کردار بنائے ہیں، مین چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور انہی کرداروں کو اپنے سامنے اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے نا وہ خلاصہ لکھنا ہے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو کردار میں بتاتا ہوں ان کی ہیڈ لائن آپ نے نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ صرف اور صرف ایک خاکہ اور ایک اسکیچ جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے۔ ان کو ہیڈ لائن بنا کر لکھنا نہیں ہے آپ نے، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق امتحان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا کردار ہے مصنف کا۔ پہلا کردار کس کا ہے؟ مصنف کا۔ اب میں آپ کو مصنف کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ مصنف کیا کہتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ امتحان کے نام سے جو ہے لوگ گھبراتے ہیں، اور مجھے ان کے گھبرانے میں ہنسی آتی ہے۔ کیوں ہنسی آتی ہے؟ اس لیے ہنسی آتی ہے کہ امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ وہ کہتا ہے کہ جب امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے حواس جو ہے مختل ہو جاتے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ فکر مندی سے جو ہے وہ چھوٹا سا نکل آتا ہے، لیکن ایک میں بندہ ناچیز ہوں کہ مجھ پر جو ہے وہ امتحان کا رتی برابر اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب میں کہتا ہے کہ میں نے لا کلاس کا کورس جو ہے وہ 2 سال میں پورا کر لیا، اور وہ کیسے پورا کیا کہ شام کے وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جاتا، دوستوں کے ساتھ نکل جاتا، اور دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر جو ہے وہ واپس آ جاتا، اور آتے ہوئے جو ہے وہ کیا کرتا کہ لا کلاس میں بھی جھانک آتا، اور جب جانتا اور وہاں پر منشی صاحب جو تھے، یعنی جو حاضری کی تکمیل کرنے والے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ میرے دوست تھے، اس لیے حاضری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی، اور اس کی کوئی مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ پرواہ تو تب ہوتی جب حاضری مکمل نہ ہوتی، تاکہ مجھے جو ہے وہ لا کلاس کا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے ملنے میں مشکل آتی۔ لیکن منشی صاحب جو کے دوست تھے، وہ حاضری کی تکمیل ہوتی تھی، حاضری مکمل ہوتی تھی، تو اس لیے مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو بیٹا یہاں پہ یہ پہلا کردار جو ہے مصنف کا وہ ہو گیا ہے مکمل۔ اب اگلا کردار جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ ہے بڑی بی کا یا اماں جی کا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا کردار کس کا ہے؟ بڑی بی کا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب جب امتحان کے دن قریب آئے تو میں نے کہا کہ اماں جی آپ کیا ہے کہ امتحان کے دن قریب آ گئے ہیں، تو میں نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا گھر کے ماحول کے اندر، اس گھر کے اندر بیٹھ کر بال بچوں کے شور کے اندر مجھ سے جو ہے وہ امتحان کی تیاری نہیں ہوگی، اس لیے آپ مہربانی کریں اور میرے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ سے کمرہ جو ہے وہ تیار کر دیں۔ تو اب گھر کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی سخاوت دکھائی بڑی بی نے، اور انہوں نے اپنا کمرہ جو ہے وہ خالی کر کے دے دیا، اور میں جو ہے اس کے اندر جو ہے بیٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ اور تیاری کیا کرنے لگا؟ اب پرابلم یہ تھا کہ اس کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں جو تھی وہ شیشے کی لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کاغذ جو ہے اخبارات جو ہے وہ چپکا دیے، اور شام کو 7 بجے لیمپ
جلاتا اور لیمپ جلا کر کے سو جاتا اور صبح 9 بجے جو ہے وہ جا کر اٹھتا۔ جب والدین کہتے کہ بیٹا جو ہے اتنی محنت نہ کیا کرو، تم جو ہے بہت زیادہ محنت کرنے لگ پڑے ہو کہ یہ نہ ہو کہ تم بیمار ہو جاؤ، تو میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دیتا اور یوں اپنے والدین کو جو ہے مطمئن کر لیتا کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، جبکہ میں محنت نہیں کرتا تھا بلکہ سویا رہتا تھا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ پھر بیٹا کردار تو مصنف کا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے مصنف نہیں لکھا ہے بلکہ امتحان نگار لکھا ہے، یعنی امتحان دینے والا، امتحان دینے والا۔ اب یہ اور یہ ایک ہی کردار ہے۔ اب وہ اپنی آپ بیتی سنانے لگا ہے، کہتا ہے کہ آخر کار کیا ہوا کہ شرکت کی درخواست جو ہے وہ قبول ہو گئی اور ہم جو ہے امتحان کے کمرے میں چلے گئے۔ اب میری تیاری تو تھی نہیں، اب 2 صورتوں میں مجھے جو ہے وہ امید تھی، ایک امداد غیبی اور دوسرا جو ہے وہ پرچوں کی الٹ پھیر۔ اب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر جا کر جو ہے میں بیٹھ گیا۔ اب 10 بجے جو ہے وہ ہمارا پرچہ شروع ہوا۔ اب پرچہ شروع ہوتا ہے تو میں نے ایک نگران کار وہاں پر تھے، مجھ سے پہلے ان کے ساتھ بڑی کچھ گپیاں لگی، بڑے اچھے ماحول میں وہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، تو میں نے سمجھا کہ بیڑا جو ہے وہ پار ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، میری تیاری تو تھی نہیں، لیکن جب پرچہ شروع ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس مضمون کا پرچہ ہے، کس عنوان پہ لکھنا ہے۔ آخر کار جو ہے بار بار پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے میں نے نگران کار سے پوچھا تو بیٹا یہاں پہ امتحان نگار کی جو ہے وہ کردار جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ہوتا ہے شروع ہو رہا ہے کردار گارڈ کا، ٹھیک ہے جی، یا نگران کار کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گارڈ صاحب سے میں نے پوچھا اور انہوں نے مسکرا کر کے جو ہے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اب کیا تھا، پتا چلا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، تو اب اصول قانون کے اوپر لکھنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے قانون بنانے میں، ایک مقررہ اصول بناتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ میرے ذہن میں جتنی بھی باتیں تھی اصول قانون کے مطابق وہ تمام کی تمام جو ہے میں نے لکھ دی۔ اب کیا تھا کہ میں لکھ تو بیٹھا لیکن وہ میرا پرچہ مکمل نہیں ہوا۔ میں نے جو ہے اپنے سامنے والے سے پوچھنے کی کوشش کی تو نگران کار صاحب جو ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی دھیان سیدھا رکھو۔ میں تھوڑی سی بھی گردن ادھر ادھر پھیرتا تو وہ نگران کار جو ہے وہ مجھے کہہ دیتے کہ آپ اپنا دھیان جو ہے وہ سیدھا رکھو۔ آخر کار پھر میں نے سوچا کہ اب نگران صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں یا گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے گارڈ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کے کہہ دیا کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے، کہ میں نے ایک سوال کا جواب پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کے کہہ دیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اب جو ہے وہ دونوں امیدیں ختم ہو گئی، یعنی امداد غیبی بھی ختم ہو گئی اور جو ہے پرچوں کی الٹ پھیر جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس سے بعد جو ہے وہ کردار شروع ہوتا ہے والد کا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں امیدیں جب ختم ہو گئی، امتحان ختم ہو گئے، تو اب ایک اور جو ہے وہ چیز سوچی کہ میں نے والد صاحب سے جو ہے امتحان کی سختی کی بات تو پہلے ہی کیا کرتا تھا۔ اب والد صاحب نے جو ہے وہ ایک چٹھی جو ہے وہ لکھی، ایک خط جو ہے لکھا اور جو امتحانات لینے والے لوگ تھے، بورڈ کے لوگ تھے، ان کے پاس چلے گئے اور وہاں پر جا کر کہنے لگے کہ خادم زادہ اس دفعہ جو ہے امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو وہ اس کلاس کو پار کر جائے گا۔ لیکن جب وہاں پر یہ انہوں نے لفظ بولے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا امتحان دے رہا ہے اور کوشش جو ہے میں کروں، کیسے انسان ہیں آپ، یعنی انہوں نے ان کو شرمندہ کر دیا۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ جب امتحان کا نتیجہ آ گیا اور امتحان کا نتیجہ کیا آیا کہ میں بدرجہ اعلیٰ تمام مضامین میں جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو والد صاحب نے مجھے تسلی دی اور
اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 گھنٹے مسلسل لکھا جائے اور 0 نمبر آ جائیں، یہ تو ضرور کسی چپراسی نے جو ہے وہ چلاکی کی ہے، ہوشیاری کی ہے، اس نے جو ہے پرچے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، انہوں نے اس کی اشرشوئی کی اور کہا کہ بیٹا کب تک یہ بے ایمانی چلے گی، آخر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ کامیاب ہوگے۔ تو بیٹا یہ رہا ہمارا آج کا خلاصہ۔ 5 لائنیں آپ اس پہ لکھیں، 5 اس پہ لکھیں، 5 اس پہ لکھیں، 5 اس پہ لکھیں، 5 اس پہ لکھیں۔ تو اس کے اوپر تو بہت ساری لائنیں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت ساری لائنیں لکھی جا سکتی ہیں، تو آپ کا جو ہے خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تو آپ کو اس کے لکھنے میں دشواری نہیں آئے گی۔ لیکن بیٹا آپ کی ترتیب یہی ہونی چاہیے، اگر ترتیب غلط ہے، یہ کردار یہاں پہ چلا گیا، یہ کردار یہاں پہ آ گیا، تو آپ کا خلاصہ جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ تو بیٹا اس لیے خلاصے کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ترتیب ہے۔ اور بیٹا دوسری بات یہ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خلاصہ جب بھی لکھنا ہے آپ نے پیراگراف کے اندر لکھنا ہے خلاصہ، اور ہر ایک پیراگراف کی لمبائی جو ہے اس کی لائنیں جو ہیں وہ 7 سے 8 ہونی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ خلاصہ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا رمضان مبارک بھی ہے، کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ اچھے جا رہے ہوں گے، اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو اگر اچھے جا رہے ہیں تو سحری اور افطاری کے وقت جو ہے وہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے، تو میرے لیے بھی دعائیں کرنا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، وما توفیقی الا باللہ۔